بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 128 ہے۔ 127 دروس الحمدللہ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ ذکر و اذکار میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور الحمدللہ اللہ اکبر، یہ جو تسبیح تحمید ہے، اللہ کی پاکی کو بیان کرنا، اللہ رب العزت جل جلالہ کی تسبیح کو، تحمید کو بیان کرنا، اس کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف کو بیان کرنا، تو یہ جو ہے نا ہمارا سلسلہ جاری تھا، اور اس موضوع پر ہم نے پچھلے درس کے اندر کچھ بیان کیا، تو وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم شب معراج فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ شب معراج جب میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی امت کو سلام بھیجا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام، آپ اپنی امت میں جا کر میرا سلام کہنا۔ اس حدیث کے تحت علماء محدثین کہتے ہیں کہ اس کے جواب میں امت کا یہ کام بنتا ہے کہ اس سلام کا جواب دے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو سلام آیا ہے۔ تو سلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اگلی بات کی تو انہوں نے فرمایا، اور یہ کہنا کہ جنت کی نہایت عمدہ اور پاکیزہ مٹی ہے، جنت کا بہترین پانی ہے، لیکن وہ بالکل خالی میدان ہے۔ اب یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ علیہ السلام کے واسطے سے سرکار کی امت تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ جنت کی مٹی انتہائی خوبصورت، احسن، جنت کا جو ہے کیا کہتے ہیں پانی ہے، وہ بھی بالکل کیا ہے پاک صاف ہے، اور لیکن وہ کیا ہے خالی میدان ہے۔ اور اس کے جو پودے درخت ہیں نا جنت کے، وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے ہے۔ مطلب جتنا جس کا دل چاہے وہ ان کلمات کو کیا کرے، پڑھے، تو اللہ رب العزت ہر کلمے کے عوض جنت کے اندر ایک ایک درخت اللہ لگائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں کیا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے الفاظ بھی کیا ہیں موجود ہیں، مطلب یہ پڑھنے سے جنت کے اندر کیا لگتے ہیں، درخت لگتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ ان کلموں میں سے ہر کلمے کے بدلے ایک درخت جو ہے وہ جنت کے اندر لگایا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سبحان اللہ العظیم وبحمدہ پڑھے تو ایک درخت جنت کے اندر اس شخص کے نام کا لگایا جائے گا، اس شخص کے لیے لگایا جائے گا۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، انتہائی مختصر یہ تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ اکبر، تو یہ بندہ آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہ دیکھا کہ سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک پودا لگا رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا، اے ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں درخت لگا رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا، میں تمہیں بتاؤں بہترین پودے جو لگائے جائیں؟ تو ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہر کلمے سے جنت کے اندر اللہ رب العزت ایک ایک درخت لگائے گا۔ تو کتنی مقدس، معطر، مطہر، منور، پاکیزہ یہ تسبیحات ہیں، اللہ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، جس کے اندر جنت کے اندر کتنے جو ہے نا ہمارے لیے انتظام درختوں کے حساب سے کیا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو شخص رات کی مشقت جھیلنے سے ڈرتا ہو، رات کی مشقت جو شخص برداشت نہیں کر سکتا، راتوں کو جاگنا اور اس میں عبادت، نوافل، تسبیح اور ذکر و اذکار اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کی جو ذرائع ہیں رات کی عبادت کے لحاظ سے، اگر کوئی شخص
یہ نہیں کر سکتا، یا بخل کنجوسی کی وجہ سے مال خرچ کرنے کی ہمت نہیں رکھ سکتا، یا وہ جہاد کے اندر شرکت نہیں کر سکتا، تو اس کو چاہیے کہ وہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ رب العزت کے نزدیک یہ جو کلام ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ، یہ پہاڑ کی مقدار سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں یہ تسبیح محبوب ہے۔ اللہ اکبر! تو کتنی فضیلت اس چیز کے اندر رکھی گئی ہے، لیکن ہم اتنے وہ کمزور ہو چکے ہیں، سست پڑ چکے ہیں کہ یہ تسبیحات اللہ کے ذکر کو ہم نے کیا کر دیا، چھوڑ دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ رب العزت جل جلالہ کا کرم ہے، کرم بالائے کرم ہے۔ محدثین نے کہا کس قدر اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، ہر قسم کی مشقت سے بچنے والوں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے یہ فضیلت رکھی ہے۔ حالانکہ کوئی بھی کام ہو اس میں آگے جانے کے لحاظ سے مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ رب العزت جل جلالہ نے مشقت سے بھی بچایا ان لوگوں کے۔ اور پھر اس لحاظ سے دیکھا جائے مشقت سے بچانے کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے اپنے جو فضائل کے دروازے ہیں ان لوگوں پہ بند نہیں کیے، بلکہ فضائل کے دروازے، اپنی رحمت اور برکت کی جو دروازے ان لوگوں پر کھول دیے ہیں۔ اور آگے کیا فرماتے محدثین، اگر دین کی قدر ہے، آخرت کا فکر ہے، تو اس کے لیے آج راستہ یہ کھلا ہوا ہے، اللہ کے ذکر کا، تسبیح تحلیل کا، کبریائی کا، اس کی پاکیزگی کا، اس کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف کے راستے کھلے ہیں۔ پھر بھی کچھ نہ کما سکے تو پھر اس شخص کے لیے کم نصیبی یا بد نصیبی کہا جا سکتا ہے۔ پھر آخرت کے دن وہی ہوگا کہ وہ افسوس کا اظہار کرے گا، اعتراف و اقرار کر کے کہے گا یا اللہ ایک موقع دے، لیکن پھر موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک مرتبہ فقراء مہاجرین جمع ہو کر حاضر ہوئے۔ فقراء فقیر لوگ اور دوسری طرف کیا تھے، مالدار۔ فقراء مہاجرین یہ دو جمع ہوئے، مہاجرین اور فقراء، فقراء اور مہاجرین ہجرت کرنے والے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو مالدار لوگ ہیں نا وہ درجے لے اڑے ہیں، مطلب سخاوت کی بدولت سخاوت زیادہ کرتے ہیں تو اللہ ان کے درجات کیا کرتے ہیں، بلند کرتا ہے۔ اب جو فقراء ہیں، فقیر ہیں، جو کمزور ہے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جو سخاوت کا دروازہ نہیں کھول سکتے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا مالدار، وہ ہر قسم کی فضیلت ان نے حاصل کر لی، درجے میں وہ ہم سے بلند ہیں، ہمیشہ کی رہنے والی نعمت انہی کے حصہ کے اندر آ گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ عرض کی کہ نماز روزہ تو ہمارے شریک ہے، مطلب یہ جو فقراء نے کہا کہ نماز روزہ تو ہم پڑھتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ شریک ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، اور یہ مالدار ہونے کی وجہ سے یہ لوگ صدقہ کرتے ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں، جبکہ ہم نہ صدقہ کر سکتے ہیں نہ ہم غلام آزاد کرتے ہیں۔ نماز روزہ بس کر لیتے ہیں جس طرح وہ کرتے ہیں، لیکن وہ ساتھ صدقہ بھی کرتے ہیں، غلام آزاد بھی کرتے ہیں، اور ہم ان چیزوں سے کیا ہیں، عاجز ہیں۔ اب جب یہ بات کی نا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ تم اس پر عمل کر کے ان سے بھی بڑھ جاؤ، تمہارے درجات بھی بلند ہو جائیں، تم بھی سبقت لے جاؤ، تمہیں بھی نعمتیں حاصل ہو جائیں، اللہ کا فضل رحمت کے دروازے تم پر کھل جائیں اور تمہیں ہر قسم کی وہ نعمتیں نصیب ہو جائیں، اور بعد میں آنے والوں سے آگے بڑھا جاؤ، سبقت لے جاؤ۔ کوئی شخص تم سے اس وقت تک افضل نہ ہو جب تک ان ہی اعمال کو نہ کرے، جب ان اعمال کو کرے گا تب بھی تم سے کیا ہوگا، افضل ہوگا۔ اب یہ بظاہر یقین مانے فقراء اور مہاجرین کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی کہ افضل ہمیشہ وہی ہوگا جو ایسے اعمال کرے گا۔ اب وہ کون سے تھے؟ تو صحابہ نے عرض کی ضرور بتائیے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر نماز کے بعد سبحان اللہ
الحمدللہ اور اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ بڑا ہی آسان کام ہے ہر نماز کے بعد پڑھنا۔ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ لیکن مقصود ہمارا صرف رب کی رضا ہونی چاہیے، اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں۔ اگر یہ ہمارا مقصود نہ ہوا تو پھر ان تسبیحات پہ ہمیں کخ اجر نہیں ملے گا۔ تسبیحات اور ذکر و اذکار کے مقصد میں جو بنیادی قبولیت کا معیار ہے وہ ہمارا اخلاص ہے، اللہ کی رضا کے اصول کے لیے کیا پڑھی جائیں، یہ تسبیحات پڑھی جائیں۔ اچھا، ان حضرات نے یہ کیا کر دیا، شروع کر دیا، فقراء نے ہر نماز کے بعد تسبیحات کو پڑھنا کیا کر دیا، شروع کر دیا، اللہ اکبر۔ مگر اس زمانہ کے مالدار بھی اسی نمونہ میں تھے، انہوں نے بھی معلوم کرنے پر یہ کام کیا کر دیا، شروع کر دیا۔ تو فقراء دوبارہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مالداروں نے بھی یہ تسبیحات پڑھنا شروع کر دیں، اب ہم کیا کریں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے یہ عطا فرما دے، اللہ اکبر۔ اس کو کون روک سکتا ہے؟ یہ رب کی مرضی ہے، جس کو چاہے کیا کر دے، عطا فرما دے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 33 مرتبہ اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، مطلب یہ 33 اور آخر پر یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ جو ابھی میں نے عرض کیا، یہ 100 کی تسبیح بن جائے گی۔ حضور نے فرمایا کوئی شخص اگر ہر نماز کے بعد یہ پڑھے 100 تسبیح، مطلب 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، خواہ اتنی کثرت سے ہو جتنی سمندر کی جھاگ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یقیناً کرم، بالائے کرم، بہت بڑا رب ذوالجلال جل جلالہ کی طرف سے کرم ہے، فضل ہے۔ اچھا، اس میں کچھ مختلف ہیں، مطلب چیزیں ہیں، تسبیحات کے اعتبار سے مختلف روایات موجود ہیں۔ تو ایک یہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا کہ ہم کو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہر ایک کو 33 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ تو ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب کے اندر دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے ہر کلمے کو 25 مرتبہ کر لو، یہ جتنے کلمات ہیں نا جن کو 33 دفعہ پڑھنا ہے، ان کو کیا کرو 25 مرتبہ پڑھ لو، اور ان کے ساتھ لا الہ الا اللہ 25 مرتبہ کا اضافہ کر لو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ 25 دفعہ، الحمدللہ 25 دفعہ، یہ 50، اللہ اکبر 25 دفعہ، یہ 75، اور 25 دفعہ ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ مطلب 100 کی تسبیح بن گئی۔ تو مطلب چاروں کو 25 پہ کیا کر لیا جائے، تقسیم کر لیا جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے یہ بات جو ہے نا عرض کی گئی، جو خواب آیا شخص کو، تو حضور علیہ السلام نے اس بات کو بھی کیا کر لیا، ایکسیپٹ کیا، قبول فرمایا، اور اس کی بھی اجازت حضور علیہ السلام نے عطا فرما دی۔ مطلب اگر کوئی اس انداز کے ساتھ پڑھنا چاہے 25 کے حساب سے تو بھی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہر کلمے کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھا جائے، اور ایک حدیث میں 10 مرتبہ وارد ہوا ہے کہ 10 مرتبہ اس کو کیا کر لیا، پڑھ لیا جائے، اور ایک حدیث میں لا الہ الا اللہ 10 مرتبہ، باقی 3 کلمے ہر ایک 33 مرتبہ، اور ایک حدیث میں کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد چاروں کلمے 100 مرتبہ وارد ہوئے، مطلب ٹوٹل 400 کلمہ یہ بن جائے گا۔ کہتے ہیں یہ جو اختلافات ہیں نا، 10 مرتبہ، 11 مرتبہ، 100 مرتبہ، یہ اختلاف بظاہر حالات کے اختلاف کی وجہ سے وارد ہوا ہے۔ بظاہر اس میں کیا ہے، حالات کا اختلاف ہے، آدمی کی فراغت اور مشاغل کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ مطلب اگر کوئی شخص
مصروف نہیں ہے تو وہ 100 مرتبہ کے لحاظ سے 400 تسبیحات بھی یہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر وقت کی قلت ہے، مصروفیت ہے، مشغولیت ہے، تو پھر 33 کے بجائے 10 یا 11 مرتبہ بھی وہ کیا کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ تو جو شخص مصروف ہے اس کے لیے کم مقدار، اور جو فراغت کے لحاظ سے ہیں، جو فارغ ہیں، ان کے لیے زیادہ مقدار جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ تو یہ کوشش کریں جتنا ہو سکے، یہ خدا کی قسم انتہائی سہل آسانی کے ساتھ ہم ان تسبیحات کو ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں اللہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنی پاکی تسبیح تحمید بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت جل جلالہ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر انور پر اپنی کروڑوں رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، اور آپ کی علمی روحانی فیوز و برکات سے اللہ ہم سب کے سینوں کو مستفید فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔